إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر متفق عليه وقال أيضا الطيرة شرك رواه ابو داود والترمذی وحسنہ. معزز و مکرم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے، اس وقت بہت ساری بدعقیدگیاں رائج تھیں. لوگ بتوں کو پوجتے تھے، مزاروں کو پوجتے تھے، ستاروں، درختوں اور سورج چاند کو پوجتے تھے. الغرض شرک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب کم و بیش ان کے ہاں پائی جاتی تھی. ایک اور بدعقیدگی ان کے ہاں تھی، وہ یہ تھی نحوست، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، توہم پرستی، یہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی. اور یہ ایسی برائی ہے جو عرصے دراز سے چلی آ رہی تھی. سب سے پہلی قوم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن مقدس کے اندر، وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر اونٹنی دی تھی، پہاڑ سے پیدا کیا تھا. وہی صالح علیہ السلام کی قوم ان سے بدشگونی لیتی تھی، ان کو اپنے لیے برا سمجھتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے. اس طریقے سے 3 بستیاں، یا وہ بستی جن کی طرف اللہ رب العالمین نے 3 نبیوں کو بھیجا، وہ لوگ بھی نبیوں کو برا سمجھتے تھے، ان سے برا شگون لیتے تھے. اور مکہ کے مشرکین بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برا شگون لیتے تھے. جب انہیں کوئی آفت پہنچتی تھی، کوئی مصیبت پہنچتی تھی، تو کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. قحط سالی ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، یا اور کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی تھی، تو کیا سمجھتے تھے مکہ کے مشرکین، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہر زمانے کے مشرکین کا یہی عقیدہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صلحاء، اولیاء، متقی، پرہیزگار جو ہیں، ان کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. بدشگونی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو برا سمجھیں. اور اس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے بدشگونی کی، کہ کسی دیکھی جانے والی چیز سے، یا کسی سنی جانے والی چیز سے، یا کسی معلوم چیز سے انسان برا شگون لے اور اس کو اپنے لیے منحوس سمجھے کہ چیز میرے لیے برائی ہے، یہ چیز میرے لیے مصیبت ہے، یہ چیز میرے لیے پریشانی ہے یا پریشانی آنے والی ہے. اسی کو نحوست کہا جاتا ہے.
کسی سنی جانے والی چیز، جیسے آپ نے کوئی آواز سن لیا، الو کی آواز آپ نے سن لیا، کتے اور بلی کی آواز آپ نے سن لیا، آپ اس کو اپنے لیے برا سمجھنے لگے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، تبھی الو نے آواز لگایا، تبھی کتے نے آواز لگایا، تبھی بلی نے آواز لگایا۔ کسی آواز کو سن کر کے انسان اسے اپنے لیے برا سمجھے۔ کوئی دیکھے جانے والی چیز، جیسے آپ کہیں جا رہے تھے، راستہ، بلی آپ کے سامنے سے گزر گئی اور آپ نے کہا کہ بھئی بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اب انسان اپنا منہ لٹکا کر کے گھر واپس چلا آتا ہے، کہتا آپ جائیں گے تو ہمارے لیے برائی ہو جائے گی، نوست ہو جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہمارے لیے کچھ بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ یا اس طریقے سے آپ نے الو کو دیکھ لیا، کتے بلی کو دیکھ لیا، انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے کسی کو دیکھنے کی وجہ سے۔ یا آپ نے کسی اپاہج کو دیکھ لیا، کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو معذور ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، یا کوڑھی انسان ہے، کوڑھ کا مرض ہے اس کے پاس، اس کو آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ کیا سمجھنے لگے کہ بھائی اب میرے لیے تو یہ دن برا ہو جائے گا۔ یا آپ دکان کھولنے جا رہے تھے، راستے میں کوئی آپ کو مانگنے والا مل گیا، یا کسی گراہک کے آنے سے پہلے آپ نے کسی کوڑھی کو دیکھ لیا، کسی معذور شخص کو دیکھ لیا۔ اب آپ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی اب تو پنوتی لگ گئی ہے، اب تو ہمارا دن پورا منحوس ہوگا، اب کوئی کسٹمر نہیں آئے گا، اب ہم کو تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پورا دن ہمارا یوں گزر جائے گا۔ اسی کو نحوست کہا جاتا ہے۔ یا کوئی معلوم چیز جیسے سفر کا مہینہ چل رہا بھی ہے، محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو برا سمجھتے تھے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، تجارت نہیں کرتے تھے، سفر پر نہیں جاتے تھے سفر کے مہینے میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سفر پر جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا یہ کہ اگر شادی کریں گے شادی کامیاب نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، یا کوئی بزنس شروع کریں گے تو بزنس میں لاس ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تو سفر کے مہینے ہی کو منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ۔ حالانکہ کوئی دن مہینہ منحوس نہیں ہے، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سارے مہینے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں۔ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے کہ ہم کسی مہینے کو منحوس سمجھے، کسی گھڑی کو منحوس سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، لیکن کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ سارا وقت اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، ساری گھڑیاں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، لہذا کسی کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بلیوں کو، کتوں کو، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا کسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نحوست نہیں رکھی ہے، فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن نحوست اور بدشگونی اللہ رب العالمین نے کسی چیز کے اندر نہیں رکھی۔ بعض قومیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے ہفتے ان کے لیے عذاب بھیجا، پورے 7 دن ان پر عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر ڈبو دیا، پانی ایسا نہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر آیا ختم ہو گیا، پانی کئی دنوں تک رہا۔ اللہ رب العالمین نے بعض قوموں پر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا، وہ آندھی اور طوفان پورے 7 دن تک چلتے رہے۔ تو اگر دن منحوس ہے تو 7 دن منحوس ہو گیا، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک 7 دن اللہ تعالیٰ کا عذاب رہا، لہذا کوئی دن کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ کس کے لیے افضل ہوگا؟ جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے گا، رمضان کا روزہ رکھے گا، قیام اللیل کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس طریقے سے روزے دار کو افطار کرائے گا، نیکی کرے گا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا، اس کو اجر اور ثواب ملے گا، زیادہ اللہ اسے اجر اور ثواب دے گا۔ لیکن اگر ایک انسان رمضان کا مہینہ اسے ملے لیکن رمضان کے مہینے میں نیک کام نہ کرے، روزہ نہ رکھے، کتنے ایسے مسلمان روزہ نہیں رکھتے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ملکوں میں کتنے ایسے مسلمان روزہ نہیں رکھتے،
کتنے ایسے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، تہجد اور قیام اللیل کی بات تو، تراویح کی بات تو دور کی ہے، فرض نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، روزہ تک نہیں رکھتے، کبھی قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، تو کیا یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے بابرکت ہو جائے گا؟ نہیں برکت ہو جائے. کب بابرکت ہوگا؟ جب آپ نیکی کریں گے، برکت والا عمل کریں گے، تب وہ مہینہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا. نیک اعمال سے برکتیں آتی ہیں، عبادت سے برکتیں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، برائیوں سے نہیں آتی، گناہوں سے برکتیں نہیں ملتی. لہذا کسی مہینے کو اللہ رب العالمین نے منحوس نہیں بنایا، نہ کسی دن کو منحوس بنایا. تو یہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ لوگ ماہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، یا اس طریقے سے کچھ نمبر ہوتا ہے اسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں. 13 کہاں کھڑا ہے، 17 کہاں کھڑا ہے، یا اور کوئی نمبر ہے، کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں. تو یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ چیز ختم ہو گئی، نہیں، زمانے جاہلیت کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. لوگ نوحہ کرتے ہیں، لوگ ماتم کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر بھی پائی جاتی تھیں. لوگ نوحہ ماتم کرتے تھے کسی کی وفات پر. اسی طریقے سے یہ چیز بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، بہت سارے مسلمان کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر سفر پر نکلے، بلی سامنے سے گزر گئی تو کہتے ہیں بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا. وہ کیا کرتے؟ سفر پر نہیں جاتے اور واپس گھر چلے آتے ہیں. یا اس طریقے سے الو وغیرہ، چڑیا وغیرہ کو دیکھ لیا آواز لگاتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ خلاص اب ختم ہو گیا، اب ہم کو سفر پر نہیں جانا. تو یہ جو بدعقیدگی ہے زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بدعقیدگی میرے بھائیو بہت بری چیز ہے. یہ بہت بری چیز ہے یہ بدعقیدگی، اور اس کے اندر شرک ہے. یہ اگر کوئی انسان اس طرح کی بدعقیدگی رکھتا ہے، اگر کوئی انسان اس طرح کی بدعقیدگی رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے منافی ہے. 4 وجوہات کی بنا پر یہ عقیدہ رکھنا، یہ توحید اور اللہ رب العالمین پر ایمان کے خلاف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. یہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے خلاف ہے. ہم نے گویا کہ جانوروں کو سمجھ لیا، بلیوں کو سمجھ لیا کہ انہوں نے راستہ ہمارا کاٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے برائی ہونے والی ہے. یہ تو بھائی کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے، اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا ہے، یہ تو غیب سے متعلق ہے. اللہ نے ہمارے قسمت میں کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم. کہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، اللہ پر بھروسہ کے خلاف ہے. گویا کہ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں رہ گیا، ہم نے ان پر بھروسہ کر لیا، نمبر پر بھروسہ کر لیا، یا فلاں جانور پر بھروسہ کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف عقیدہ ہے. یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب کا تقدیر پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب اللہ کی جو تقدیر ہے برائی ہماری، اس پر ہمارا اور سب کا ایمان ہے. تقدیر ایمان کا رکن ہے. اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے، مسلمان ہی نہیں ہوگا وہ. اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے کہ تقدیر نہیں، اسلام کے اندر کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے، اس کا انکار کر دے، مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے. تو یہ ایمان کا عقیدہ ہے تقدیر. ہم گویا کہ تقدیر پر ایمان نہیں رہ گیا، ہمارا ان پر ایمان ہو گیا. اس لیے یہ توحید پر کے خلاف ہے، اللہ پر ایمان کے خلاف ہے. تیسری چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہم نے ایک ایسی چیز کو سبب بنا دیا جو اللہ نے سبب نہیں بنایا. کیا یہ سبب ہے ہمارے لیے پریشانی کا؟ یعنی کسی آدمی کا دیکھ لینا یا کسی چڑیے کی آواز کا سن لینا، یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کو پریشانی کا سبب نہیں بنایا ہے. بھائی جیسے ہم بات کرتے ہیں، چڑیا بھی بولتی ہیں، ان کا بھی اللہ نے بولنے کا وہ دیا، چہچہاتی ہیں اور چڑیا وہ بھی آواز لگاتی ہیں. اللہ نے ان کو بھی جو ہے زبان دی، اگرچہ بات نہیں کر سکتی وہ، لیکن وہ چہچہاتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں. اللہ نے ان کو یہ دیا، یہ طاقت دی ہے. لہذا ان کو کیا معلوم کہ ہماری قسمت کے اندر کیا لکھا ہے؟ انسان کو تو نہیں معلوم. کیا انسان سے افضل ہے چڑیا؟ انسان کو جب نہیں معلوم، مسلمان کو نہیں معلوم، نبیوں کو نہیں معلوم، فرشتوں کو نہیں معلوم، تو پھر چڑیا کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو چڑیا کو اللہ رب العالمین نے یا کتے اور بلی کو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے.
کہ اگر وہ سامنے سے گزر گئے تو آپ کے لیے پریشانی آ جائے گی، اگر وہ راستہ کاٹ دیا تو آپ کے لیے پریشانی آ جائے گی۔ اللہ نے اس کو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، لہذا آپ اس کو پریشانی کا سبب سمجھتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر توکل اور ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ مسبب الاسباب، اللہ سبب بنانے والا، اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا۔ پریشانی کا کیا سبب ہے؟ جیسے مان لیجیے آگ ہے، آگ میں اگر آپ کودیں گے تو انسان جل جائے گا۔ آگ میں فائدہ بھی ہے، آگ میں آپ کے لیے نقصان بھی ہے۔ آگ میں کودنا یہ جلنے کا سبب اللہ نے بنا دیا ہے۔ چاقو ہے، تلوار ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو کاٹ دینے والی چیز ہے، اگر آپ اس پر کودیں گے یا اس کو ہاتھ پہ ماریں گے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ نے اس کو سبب بنا دیا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو کاٹ سکتی ہے چاقو، تلوار آپ کو کاٹ سکتی ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے۔ اب تلوار سے اپنے آپ کو ماریں گے تو گویا کہ آپ نے اس کو، وہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ سمندر میں کود جائیں، انسان کو اگر تیرنا نہیں آتا ہے تو سمندر میں کودنا یہ پریشانی اور ڈوبنے کا ذریعہ ہے، ڈوبنے کا ذریعہ ہے یہ۔ انسان اگر کود جائے گا تو گویا کہ اگر اس کو تیرنا نہیں آتا ڈوب سکتا ہے وہ۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو سبب بنایا ہے، لیکن کتے بلی کو پریشانی کا سبب نہیں بنایا۔ ہاں اگر کتا کاٹ لے گا تو آپ کو پریشانی آ جائے گی، بلی آپ کو کاٹ لے گی، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن راستہ کے سامنے سے گزر جانے سے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی اللہ نے ایسا سبب نہیں بنایا کہ راستے سے گزر گیا کتا تو آپ سمجھو کہ میرے لیے برا ہو گیا، چہرہ اور سر لٹکا کر کیا کر کے گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا یہ تیسری وجہ ہے جس کی بنا پر کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور توکل کے خلاف ہے۔ چوتھی چیز یہ میرے بھائیوں کہ گویا کہ ہم نے اللہ کو نفع نقصان کا ذریعہ نہیں سمجھا، ہم نے چڑیے اور بلیوں کو نفع نقصان کا ذریعہ سمجھ لیا۔ یہ اللہ رب العالمین پر توحید کے خلاف ہے۔ نفع پہنچانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، نقصان کو دور کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا فضل دیتا ہے، خیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھلائی دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ أَوْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا عبداللہ بن عباس سے، اے میرے برخوردار، اے میرے پیارے، بات جان لو، اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جس نے اللہ رب العالمین نے تمہارے لکھ دیا۔ جو لکھا وہی آنے والا ہے، اور اگر سارے لوگ مل کر کے تمہیں نفع اور فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا۔ لہذا نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ نے نفع نقصان کا مالک نہ کسی نبی کو بنایا، نہ کسی رسول کو بنایا، نہ کسی فرشتے کو بنایا، کسی کو نہیں بنایا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا حضرت فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ سے، اے بیٹی فاطمہ، دنیا کی جو چیزیں تمہیں مانگنا ہو مانگ لو، جو میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے آخرت کے اندر کام نہیں آ سکوں گا۔ کوئی نہیں دے سکتا ہے تم کو، کوئی تمہارے آخرت کے اندر کام نہیں آ سکتا۔ اللہ نے جو مجھ کو اختیار دیا ہے ان میں اگر کوئی چیز تم مانگتی ہو تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اللہ نے دنیا کو سبب پر بنایا ہے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں سبب پر قائم ہیں۔ آپ کو اللہ نے کسی کمپنی کا مالک بنایا، آپ کسی کو نوکری لگا سکتے ہو، آپ ڈرائیور ہو، کسی کو ڈرائیوری سکھا سکتے ہو، اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کسی مریض کو جا کر کے ڈاکٹر تک لے جا سکتے ہو گاڑی پر بٹھا کر کے، اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے۔ تو اللہ نے یہ ذریعہ بنایا، سبب بنایا ہے، لیکن جن چیزوں کا سبب اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ان میں اگر انسان کسی سے مانگتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو اختیار نہیں دیا کسی کو اولاد دے دے، کسی کو اختیار نہیں دیا۔ روزی دینے والا، بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہوا چلانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوا چلاتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی نظام چلاتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دنیا میں کسی کا تصرف چلتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، اس کے بغیر انسان کو نہ کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو ان چار وجوہات کی بنا پر یہ جو عقیدہ ہے بدشگونی کا، یہ اللہ پر ایمان اور توحید کے اور توکل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہی چیزیں سب کچھ کرنے والی ہیں تو بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مسلمان ہوئے کہ باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی بلیوں کو، چڑیوں کو اور ان چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو گویا کہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی نفع دینے والا، نقصان دور کرنے والا، لیکن یہ سبب ہیں، تو بھی چھوٹے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو سبب نہیں بنایا۔ یہ چیزیں سبب نہیں ہے پریشانی کا، یہ چیزیں ہمارے نقصان کا سبب نہیں ہیں۔ اس لیے اگر انسان کو سبب سمجھتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بدشگونی بہت بری بات ہے۔ جو افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کی جاتی ہے، یہ کوئی ہم ایسے نہیں بیان کرتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیے، ہم نے کتنی بار تجربہ کیا ہمارے ملکوں کے اندر کہ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار رہتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رائج ہیں میرے بھائیوں۔ بدشگونی اور بدفعلی، لوگ مہینوں کو برا سمجھتے۔ ہمارے ہاں محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے شادی محرم کے مہینے میں۔ لوگ فلاں مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے، کوئی فلاں مہینے میں شادی اور تجارت نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب اللہ پر ایمان اور توکل کے خلاف ہے۔ یہ سارے مہینے اللہ رب العالمین بنائے، کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست اور کوئی بدفعلی اور کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں شادی کریں گے، جس مہینے ہمارے نبی کی وفات ہوئی، لیکن محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ کہتے محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ سب رافضیوں کی طرف سے ہے، یہ سب شیعوں کی طرف سے ہے۔ ہر مہینے کے اندر انسان شادی کر سکتا ہے۔ آپ ربیع الاول کے مہینے میں کر سکتے کہ اللہ کے رسول سے وفات سے بڑھ کر کے وفات حضرت حسین کی یا کسی کی نہیں۔ اس لیے جس مہینے میں آپ شادی کرنا چاہو، رمضان کے مہینے میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن انسان شادی کر سکتا ہے۔ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست یا کوئی بدشگونی یا کوئی بری چیز اللہ رب العالمین نہیں رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ ہمارے یہاں تو کیا کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کیا چاہتے ہیں، کسی پنڈا کے پاس جائیں گے اور کسی سادھو کے پاس جائیں گے، کسی کی جا کر کے اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں۔ لوگ طوطا کے پاس جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ لوگ جائیں گے، ان سے اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں، اپنی قسمت معلوم کرتے جا کر کے لوگ ان سے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، ایک پجرے کے اندر ایک طوطا ہوتا ہے، وہ طوطا نکالے گا اور وہ آئے گا، اس کے سامنے جنتریاں اور اس طریقے سے کچھ کاغذات رکھے رہتے ہیں، وہ جنتری نکالے گا ایک اور آپ کو سنا دے گا کہ یہ تمہاری قسمت ہے۔ نعوذ باللہ، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں کے اندر ہم نے بارہا دیکھا یہ۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر، چوراہے پر، بازار میں آپ جائیے، قصبے کے اندر جائیے، ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ لکیر کھینچ کر کے، اور اس کے پاس پجرے میں ایک طوطا ہوگا، اس کے پاس جنتریاں رکھی ہوں گی۔ آپ جاؤ کہو کہ بابا جی میری قسمت بتا دیے، میری قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہماری تقدیر اوپر اللہ نے لکھی ہے، لوح محفوظ کے اندر ہماری تقدیر لکھی گئی ہے، یہاں دنیا کے اندر تقدیر نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر اتنے ہی زیادہ جانکار ہوتے تو یہ لوگ کیا 1 روپیہ 2 روپیے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی قسمت بتاتے ہیں اور در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ 8 آنا 4 آنا کے لیے 2 روپیے کے لیے آپ کی قسمت بتائیں گے کہ آپ کی قسمت کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہ مسلمان کرتا، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جن کا ذات اللہ کی ذات پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اس قدر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا کہ ہم جا کر کے ایسے لوگوں سے اپنی تقدیریں معلوم کرتے، اپنی قسمتیں معلوم کرتے۔ یہ سب بدشگونی کی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الطیرۃ شرک، بدشگونی کرنا شرک ہے۔ ہمارے بھی فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، اسلام کے اندر چھوت چھات نہیں ہے، اور اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے، اور اسلام کے اندر الو نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ الو جانور کو آپ منحوس سمجھے، ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ نے بنایا ہے۔ آپ برا عمل کرو گے برا ہوگا، نیکی کرو گے آپ کے لیے نیکی ہوگی، اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن کوئی مہینہ اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔ یہ عقیدہ چھوڑیے میرے بھائیوں، یہ برا عقیدہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، یہ توہم پرستی ہے،
یہ حرام ہے ایسا عقیدہ رکھنا، ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا، ناجائز ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پر ایمان رکھنے کی بجائے ان چیزوں پر ایمان رکھ لے، ان چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ ہمارا ایمان پہاڑ ہونا چاہیے، جس پہاڑ کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے، اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، ایسا اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ توحید رہے گی تب کامیابی ملے گی، ورنہ ڈھلمل یقین نہیں، ادھر بھی ادھر بھی، چڑیا بھی اور درخت بھی اور پرندے بھی، بابا بھی، فلانے بھی، یہ جھنڈے بھی، یہ ساری چیزیں سب کو اختیار ملا ہے، سب آپ کو کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں حرام ہے ایسا کرنا، یہ مسلمان کا عقیدہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بدشگونی چھوڑیے، اللہ کی ذات پر اعتماد کیجیے، توکل کیجیے، اسباب اختیار کیجیے، جو سبب اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کو پختہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔